اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم، آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 11۔ سبق نمبر 3 عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اہم الفاظ: مہندی، تنومند، توفیق، مہنڈا، عید الاضحیٰ۔ اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حسن اور آمنہ آج بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ حسن دوپہری سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے، جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی حسن نے اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے تو کہیں تنومند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ صفحہ نمبر 12 پر آ جائیں۔ حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی۔ حسن بکرے کو گھر لے آیا۔ آمنہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دیں؟ یہ تو ہمارا ہے۔ حسن نے رونی سی شکل بنا کر کہا۔ ابا جان نے حسن کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اداس نہ ہو، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے کے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور حکم دیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو قربان کر دو۔ تو بچوں، اسی سنت کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ، پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر
بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا مگر اللہ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے اور ابا جان اور حسن رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ آئے مزید جانیں، خانہ کعبہ کی اولین تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ تھینک یو۔